بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پنجاب رینجرز میں اپنے موبائل فون سے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں صرف اور صرف آن لائن اپلائی کا مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی اور اپنے دوستوں کی اپلائی خود سے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل جابیز لنک کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے فرسٹ نمبر پر آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے https pakistanrangers.punjab.gov.pk applyonline.html۔ انشاءاللہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک آپ کو مل جائے گا، ڈائریکٹ کلک کر کے آپ ڈائریکٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ انٹر کریں گے پاکستان رینجرز پنجاب کی آفیشیل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ آپ نے سکرول کرتے ہوئے نیچے آنا ہے، ضروری ہدایات برائے برتھی سپاہی جنرل ڈیوٹی۔ یہ آلریڈی اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رجسٹریشن کی تاریخ ہے 17 اگست 2026 سے 26 اگست 2026 تک ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ نے آن لائن اپلائی کر لینی ہے، ہم نے آن لائن اپلائی کرنی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے آن لائن رجسٹریشن کے لیے نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کریں۔ آپ نے سمپل اپلائی آن لائن والے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو پنجاب رینجر کا اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، برتھی برائے سپاہی جی ڈی رجسٹریشن فارم۔ سب سے فرسٹ نمبر پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے رجسٹریشن ٹائپ، آپ نے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یہ رجسٹریشن سینٹر لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جو سینٹر آپ کے نزدیک ترین ہو آپ نے اسے کلک کرنا ہے۔ تو سب سے فرسٹ نمبر پر انہوں نے بھاولپور دے دیا ہے، کوئٹہ دے دیا ہے، بھمبر دے دیا ہے، چکری دے دیا ہے، گلگت، حیدرآباد، کوہاٹ، لاہور، منڈی بہودی، نارووال، پشاور، رحیم یار خان، آل ٹو زیڈ پورے پاکستان کو ان سینٹر نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو جو آپ کے قریب ترین سینٹر ہو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر ڈومیسائل کا آپ نے صوبہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے۔ جب آپ صوبہ سلیکٹ کر لیں گے تو صوبے کے ڈسٹرکٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے۔ تو فرض کریں میں پنجاب کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پنجاب کے آل ٹو آل ڈسٹرکٹ یہاں آ جائیں گے۔ جو میرا ڈسٹرکٹ ہوگا میں اسے سلیکٹ کر لوں گا۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیچے پرسنل انفارمیشن پر آ جانا ہے، یہاں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، یہاں آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لکھ دینا ہے، یہاں آپ نے CNAC کارڈ نمبر لکھنا ہے ود آؤٹ ڈیشز نہیں لگانی آپ نے۔ یہاں ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، پہلے ڈیز آئیں گے، منتھ آئیں گے، ایئرز آئیں گے۔ جو ID کارڈ پر فارمیٹ لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ کا سیم ٹو سیم آپ نے پوٹ کر دینا ہے۔ یہ درمیان میں سلیش خود بخود لگنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہاں مذہب دے دیا ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ منورٹی والے بھائی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسلام کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں آ جائے گا کیا آپ حافظ قرآن ہیں، اگر آپ حافظ قرآن ہے تو یس وگرنہ نو کر دیجئے گا۔ یہ ہائٹ لکھی ہوئی ہے 5 فٹ اور یہاں انچز میں بھی بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں ہائٹ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، 7 فٹ تک انہوں نے ہائٹ دے دی ہے، آپ کا جو بھی قد ہو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، یہاں آپ نے دوسرا موبائل نمبر پٹ کر دینا ہے۔ یہ سیکشن ایکس سروس مین کے لیے ہے جو آرمیڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، آپ نے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یہ ریلیٹیو رینجرز ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار اگر رینجرز میں ہے تو میں یہاں آپ کو کلیئر کرواتا چلوں، اگر آپ کا رشتہ دار رینجرز میں ہے تو میں یس کر دیتا ہوں۔ تو یہاں ریلیشن لکھا ہوا ہے کہ فادر ہے، مدر ہے، برادر ہے، سسٹر ہے، انکل ہے، یادر ہے، جو بھی ہے۔ آپ اس سے سٹیٹس کیسے لیں گے، اس سے ریجمنٹل نمبر کیسے پوچھیں گے، رینک کون سا ہے، ریلیٹیو نیم کون سے ہیں، ونگ کون سا ہے، کانٹیکٹ نمبر کون سا ہے، تو یہ کافی سارے جھنجھٹ آ جاتے ہیں، آپ اسے رہنے دیں۔ نیچے آ جانا ہے، یہاں ایڈریس اینڈ ادر ڈیٹیل۔ یہ کیا آپ ڈرائیونگ لائسنس رکھتے ہیں، اگر آپ یس کریں گے تو لائسنس ٹائپ آ جائے گی کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کس چیز کا ہے، تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ یہاں سکلز اینڈ کورس، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، مہارت ہے تو آپ نے درج کر دینی ہے، وگرنہ اسے رہنے دینا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ یہاں آپ نے پرماننٹ ایڈریس پٹ کر دینا ہے جو ID کارڈ کے بیک سائڈ پر ہوتا ہے۔ یہاں ٹیمپریری ایڈریس آپ نے پٹ کر دینا ہے جو یہ بھی ID کارڈ کے بیک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں ایجوکیشنل انفارمیشن ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے۔ جو میرے بھائی مڈل کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے مڈل ایجوکیشن کو سلیکٹ کر دینا ہے، یہاں مڈل سلیکٹ کریں گے۔ یہاں انہوں نے سٹیٹس دے دیا ہے کہ وہ پاس ہیں یا فیل۔
اگر آپ پاس کر دیں گے، کیونکہ پاس والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ نے پاس کرنا ہے۔ جن بھائیوں کی مڈل تعلیم ہے تو وہ یہاں تک بس کریں گے اور نیچے سکرول کرتے ہوئے سبمٹ رجسٹریشن والے بٹن پر کلک کر دیں گے۔ جن کی زیادہ تعلیم ہے، میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویٹ ہیں، تو انہوں نے حاصل کردہ نمبر، ٹوٹل نمبر اور گریڈ بھی درج کرنا ہے۔ جب یہ رجسٹریشن فارم آپ فل کر لیتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ریڈ دوبارہ کر لینا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا بنتا ہے۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ویسے بنتا لازمی ہے۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ سر جو آپ نے طریقہ کار بتایا تھا میں نے خود اپنے موبائل فون سے خود اپلائی کیا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کوئی ایک بھائی بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دے گا کہ سر میں نے اپلائی خود کی ہے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر، تو یقین مانے مجھے میری محنت کا صلہ مل چکا ہے۔ جب یہ آپ چیک کر لیتے ہیں، آپ نے سکرول کرتے ہوئے نیچے آنا ہے اور سبمٹ اپلیکیشن والے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جب آپ سبمٹ اپلیکیشن والے بٹن پر کلک کریں گے تو رجسٹریشن سلپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں رجسٹریشن سلپ جیسے آپ چیک کر رہے ہیں، یہ رجسٹریشن سلپ ہے ایک بھائی کی، آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں رجسٹریشن سینٹر لکھا ہوگا، یہاں رپورٹنگ ڈیٹ لکھی ہوگی، تو نیچے رجسٹریشن نمبر لکھا ہوگا۔ تو آپ نے اپنی ڈیٹ کے لحاظ سے اپنے سینٹر میں پہنچ جانا ہے۔ ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے ہے، 8 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے۔ تو اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ پاکستان رینجرز پنجاب میں اپنے موبائل فون سے اور خود سے اپلائی کر سکتے ہیں برکیف۔ اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، شاباش۔ اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی گھر بیٹھے آن لائن اپلائی ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل جاب از لنک کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر دیں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائیوں تک یہ انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔